بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے اگر پیدل سفر کرتا ہے، ابھی تو وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن جیسے بھی اگر انسان حج کرتا ہے، سرکار فرماتے گھر سے نکلتے ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ میری بارگاہ کے قریب آ رہا ہے، گھر سے لے کر میری بارگاہ تک جتنے قدم آئے ہر قدم پر نیکیاں لکھو۔ یہ امیروں کے لیے تو یہ استطاعت ہے، حج کے لیے غریبوں کے لیے کیا ہے؟ امیر انسان تو وہاں جا کے حج ادا کرے گا، لیکن یہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام نے کسی کو مایوس نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کل رات میں پڑھی تھی، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حج خانہ کعبہ کو ایک دلہن کی شکل میں بنایا جائے گا۔ قیامت میں خانہ کعبہ کو دلہن کی شکل میں بنایا جائے گا، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کو سرکار کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور لانے کے بعد وہ کعبہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہے گا السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ لوگ کہتے ہیں یا نبی کہنا نہیں چاہیے، خانہ کعبہ خود یا ایھا النبی کہے گا۔ خانہ کعبہ آنے کے بعد سرکار پر سلام عرض کرے گا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر سرکار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار خانہ کعبہ سے پوچھیں گے اے کعبہ بتا میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کس طرح پیش آئی، میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ خانہ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جتنے لوگ میرے پاس آئے ان کی شفاعت میں کروں گا، جو نہ آ سکے ان کی شفاعت سرکار آپ فرمائیں۔ جتنے آئے ان کی شفاعت میں کروں گا، اور جو نہ آ سکے، جن کے پاس استطاعت نہ تھی، غریب تھے، مفلس تھے، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، مفلس تھے کوئی بات نہیں، خانہ کعبہ خود عرض کرے گا یا رسول اللہ جو آئے تھے ان کی شفاعت میں کروں گا، جو نہ آ سکے ان کی سرکار آپ خود شفاعت فرمائیں۔ اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں امیروں کے لیے استطاعت پر حج کا حکم فرمایا، وہاں غریبوں کے لیے بھی حج بتایا ہے، لیکن ہم وہ کام کرتے نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کیا، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جس نے مسجد میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھائیوں میں اگر رنجش ہے، ناراضگی ہے، اگر میری وجہ سے اگر میں دونوں بھائیوں میں صلح پیدا کروا دوں، سرکار فرماتے جس نے صلح پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جو گھر سے مسجد آنے کے لیے نکلا وضو کر کے، گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ ہم کبھی سوچیں کہ امیر انسان تو وہاں جاتا ہے خانہ کعبہ جس کے پاس استطاعت ہے، 40 دن بھی لگتے ہیں، 30 دن، کم سے کم 10 دن تو لگتے ہی ہیں، وہاں جانے کے بعد حج ادا کرتا ہے، اور پھر سرکار نے غریب امت کے لیے کتنا انتظام فرمایا۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ والا کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ والا کام ہم کر ہی سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد کے لیے فجر کی نماز کے پڑھنے، فجر میں گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد آیا فجر کی نماز پڑھنے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اشراق کی نماز پڑھی، چاشت کی نماز پڑھی، سرکار فرماتے جس نے فجر کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز پڑھی، اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلے گا، مسجد سے وہ انسان بعد میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اس لیے حج جن کے لوگوں پر فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور جو حج ادا نہیں کرتا وہ فاسق مولن کی اس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سارے حج کے ارکان اس لیے ہے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل حاضری اس پاک در کی ہے جہاں ہم حج ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ جب حج کی سعادت عطا فرماتا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ اللہ ہر ایک کا حج قبول بھی فرمائے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چند لوگوں کے صدقے میں اللہ نے سارے لوگوں کے حج کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یا حضرت مالک بن دینار، ان دونوں میں سے کوئی اللہ کے نیک ولی تھے، غالباً حضرت مالک بن دینار ہی تھے، فرماتے میں حج کے لیے گیا،
کیا دیکھتا ہوں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ایک آدمی دعا کر رہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ آواز میں نے سنی، حج کے ارکان ہو گئے۔ فرماتے ہیں دوسرے سال میں پھر حج کے لیے آیا، کیا دیکھتا ہوں وہی انسان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا 14 سال تک۔ کتنے سال؟ 14 سال تک۔ 14 سال تک وہ انسان ہر سال حج کرنے آتا، ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا یا اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ 14 سال کے بعد حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے اسی انسان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا اے انسان کیا تو بہرا ہے، نابینا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہے، کان بھی عطا فرمایا ہے، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا جب تو دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، 14 سال سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو لبیک کہہ رہا ہے، آواز آتی ہے لا لبیک، کیا تو اس آواز کو نہیں سنتا؟ جب آواز کو سنتا ہے تو پھر تو ہر سال کیوں آتا ہے حج کے لیے؟ جب تیرا حج قبول نہیں ہے تو ہر سال کیوں آتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا اے مالک بن دینار، ایک ہی تو رب کا در ہے، اس کے پاس نہ آؤں تو پھر جاؤں کہاں؟ ایک ہی تو میرا خدا ہے، ہماری یہ عادت نہیں کہ کبھی اس کے پاس جھکیں کبھی اس کے پاس جھکیں، ادھر ادھر منہ مارے۔ اس نے کہا میری یہ عادت نہیں، ایک ہی تو خدا کا در ہے، اس کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ اب وہ مالک ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، وہ خدا ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ قادر و قیوم ہے، چاہے تو حج قبول کرے اور نہ چاہے تو نہ قبول کرے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اے مالک بن دینار، کیا اتنا میرا نصیب کم ہے کہ اس رب نے مجھے بلایا تو ہے؟ حج قبول نہ ہوا کوئی بات نہیں، یہ مالک کا کرم تو ہے کہ اس مالک نے بلایا تو ہے۔ حضرت مالک بن دینار اور اس نیک بندے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا۔ ٹکڑا جیسے ہی آیا اس نیک بندے نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، پڑھا نہیں، فوراً مالک بن دینار کے ہاتھ میں دیا، فرمایا لو کاغذ کا ٹکڑا آیا ہے، میرے رب کا پیغام آیا ہے، پڑھو، یہ میرے رب کا پیغام آیا ہے، اب پڑھو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے جیسے میں نے کاغذ کو کھولا تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا اے مالک بن دینار، میرے نیک بندے کو میری بارگاہ سے روک رہے ہو، میرے نیک بندے کو میری بارگاہ سے روک رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 سال سے اس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا اے مالک بن دینار، 14 سال سے جتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے تو فقط اس کے لبیک پر قبول کیا ہے۔ 14 سال تک لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے تو اس کے لبیک کہنے پر قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہ ان کے صدقے، نہ ہم تو ایسے گنہگار ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا ہم ایسے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائیں اور زمین کے اندر ہم سما جائیں، اتنے بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے، لیکن وہ رب کا اتنا کرم ہے، اللہ نے مال سے استطاعت سے نوازا ہے تو حج ادا کرو، اور حج ادا کرنے کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب گناہوں والی زندگی ہو جائے تو کیا کرو؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور ان کے پاس جا کر دعا کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ فاستغفر لهم الرسول، اور نبی بھی تمہارے لیے شفاعت کی دعا کریں۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر دعا کرو گے تو ضرور ضرور تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اب جو حج کے لیے جائے، وہاں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کو صحبت میں بتایا جاتا ہے کہ بس حج ادا ہو گیا، اب سرکار کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینہ منورہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو سرکار نے فرمایا من حج بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، سرکار فرماتے ہیں جس نے میری زیارت میرے وصال کے بعد کی گویا اس نے میری زیارت میری حیات میں کی۔ پھر سرکار نے فرمایا من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، سرکار فرماتے ہیں جس انسان نے میری وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔
کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے کس نے کہ یہ نزہت کدھر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ سرکار کے مدینہ منورہ کے صدقے ہی میں حج کی سعادت ملی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس جگہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان حج کرے اور حج کرنے کے بعد یہ چاہتا ہو کہ میرا حج اللہ قبول کرے تو حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جو انسان حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اللہ تعالیٰ اس حاضری کے صدقے میں اس کے حج کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے مدینہ منورہ ضرور جائیں، لوگوں کے روکنے سے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور وہ مدینہ منورہ کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، معاف کیجئے گا، ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ بس فوٹو کھینچوں اور فیس بک پہ لگاؤں۔ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، وہاں صرف جا کر ہم فوٹو کھینچتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ خالق کائنات ہو کر اپنے حبیب کے در کے آداب بتا رہا ہے، اور اب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو کس طرح آؤ؟ سنبھل کر چلنا اے حاجیو، یہ شہر مدینہ ہے۔ سنبھل کر چلنا ہے حاجیو، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، وہاں جا کر شور و غول نہ ہونا ہو، وہاں جا کر چلا کر باتیں نہ ہو۔ یہ وہ مدینہ منورہ ہے جہاں کونین کے والی آرام کر رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ مدینہ کتنی برکت والی جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں میں جن کا شمار ہے، جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہو کر اپنے سارے عمراء وزراء اور کچھ اولیاء بھی تھے، سارے لوگوں کے ساتھ اب تخت پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی سرحد آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تخت کو نیچے رکھو۔ تخت نیچے لایا گیا، اور جتنے تخت پر سوار تھے سب سے کہا کہ جتنا جنگل کا ایریا ہے، جتنی حد ہے، یہ ساری حد ہم اڑ کر نہیں چل کر پیدل سفر کریں گے۔ سارے لوگوں نے پیدل سفر کیا۔ مدینہ منورہ کی حد سے جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اڑ کر نہیں پیدل چل کر ہم نے سفر کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی سرکار تشریف لائیں گے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری مسکن ہوگا، اور دنیا اسے مدینہ منورہ کے نام سے پہچانے گی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ میں جس جگہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے، جس جگہ سرکار کا آرام کی جو جگہ ہوگی، وہ جگہ فرماتے ہیں عرش سے بھی اور کعبے سے بھی افضل جگہ ہے۔ سرکار کا جسم اقدس جس جگہ سے مدینہ منورہ میں لگا ہے، اتنا ایریا خانہ کعبہ سے بھی اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اسی پر آج ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب شہر مکہ کی قسم۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا۔ یہ شہر مکہ کی قسم کس لیے یاد فرمائی؟ وہاں خانہ کعبہ ہے اس لیے نہیں، زمزم ہے اس لیے نہیں، اور بھی اللہ کی نشانیاں صفا مروہ ہے، ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی تو ساری ان چیزوں کے لیے نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر نے تیرے قدم کو چوما ہے۔ اور یاد رکھنا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لوگوں نے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ ہم کسے افضل مانیں، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا، یہ ہم عاشق ہیں، اور عاشق کبھی اس کی اور اس کی بات نہیں کرتا ہے،
عاشق اس کی اور اس کی بات نہیں کرتا. لوگوں نے کہا حضور پھر بھی آپ ہمیں بتا دیجئے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا یہ ساری فضیلت ہے فقط سرکار کے قدم کے صدقے میں. فضیلت ہے سرکار کے قدم کے صدقے میں. لوگوں نے کہا حضور تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتا دیجئے تاکہ بات ہمارے دماغ میں آ جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا, اب سرکار مدینے میں آ گئے مدینہ افضل ہو گیا. اس لیے جو انسان حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے, اور جب بھی پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی تو آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے, وہاں پیشاب پاخانہ بھی نہیں کرتے. لوگوں نے کہا حضور اتنا ادب؟ کہا اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے میرے سرکار کے قدم کو چوما ہے. میرے دل کو گوارا نہیں کہ جس جگہ سرکار نے اپنے قدم کو رکھا ہو وہاں میں پیشاب پاخانہ کروں. آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے, درس حدیث مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ درس حدیث دیتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں مبارک میں کانٹا چھپا, کانٹے کا لگنا تھا. لوگوں نے کہا حضور یہ کانٹا بہت خطرناک ہے, آپ کے پاؤں کو اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, حضور آپ ہمیں اجازت دیں کہ یہ کانٹا ہم آپ کے پاؤں سے نکال لیں. حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا نہیں, یہ کانٹا میں نکالوں گا نہیں. درد بڑھتا گیا یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ گیا, پاؤں سوج گیا. لوگوں نے کہا حضور یہ پاؤں سوج گیا ہے, ورم تک آ چکا ہے, آپ ہمیں اجازت دیجیے یہ کانٹا ہم نکال لیں. حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا یہ کانٹا میں نہیں نکالوں گا, میں اسی طرح یہ کانٹا لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اگرچہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے گوارا ہے, لیکن میری پاؤں سے کانٹا نکال لو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ کانٹے کے ساتھ میں چلے جاؤں گا, اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی کانٹے کے ساتھ مجھے قبر میں دفن بھی کرنا. وصیت میری یہ ہے کہ اسی کانٹے کے ساتھ مجھے قبر میں دفن کرنا. لوگوں نے پوچھا حضور آخر اس کانٹے سے اتنا پیار اتنی محبت کیوں ہے؟ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا اس کانٹے سے محبت اس لیے ہے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا مالک اور کوئی عبادت تو نہیں لایا ہوں, تیرے حبیب کے شہر کا ایک کانٹا لے کر آیا ہوں. اور کوئی چیز لے کر نہیں آیا ہوں, تیرے حبیب کے شہر کا ایک کانٹا لے کر آیا ہوں. اور حضرت امام مالک وقت کے اتنے بڑے امام, اتنی بڑی شان ہے, وہ حضرت امام مالک کا عقیدہ دیکھو. عقیدہ آج ان کٹ ملوں کے پیچھے مت جاؤ جو ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, وہ اپنی بیٹی کا کام نہیں آئیں گے تو ہمارے کیسے کام آئیں گے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان لوگوں سے جا کر کہنا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, ہم کمزور دل کے نہ بنیں. یہ آج ہمارے ساتھ جو کچھ مسائل آ رہے ہیں وہ ہمارے کمزور ایمان کے سبب آ رہے ہیں. ہم نے اپنے ایمان کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. حضرت امام مالک اس وقت آپ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں نے کہا حضور آخر کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے شہر کا کانٹا لے کر آیا ہوں. امام مالک عقیدہ دے رہے ہیں, گویا وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہر نبی کے اس کانٹے کی سبب اللہ میری بخشش فرمائے گا. اس پر یقین ہے, عقیدہ ہے کہ اس کانٹے کے سبب اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا. تو ہم میں سے کئی افراد حج کی سعادت حاصل کر چکے جو جانے والے ہیں. آج جمعہ کے مقبول وقت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس لیے مسلمانوں اگر حج کی استطاعت ہے حج کرو, اور حج کرنے کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو. حاضری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول بھی فرمائے گا. اور جو انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا ہے, میں نے بتایا یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا مشرک ہو کے مرے گا. ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہودی ہو کر مرے یا مشرک ہو کر مرے, سب مسلمان ہو کر مرنا چاہتے ہیں. جب مسلمان ہو کر مرنا چاہتے ہیں, اگر اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے تو پہلی فرصت میں اللہ کے اس گھر کا حج ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.